اپنے پیغام جو بچے نیٹ جانتے ہیں اس خنزیر تک بھی پہنچائیں کہ امت مسلمہ کے اندر خون سرد نہیں ہوا. وہ صحابہ والا جذبہ اگرچہ وہ بڑیاں شانہ والے سن لیکن اسوہ حسنہ تو ہمیں دے گئے نا. ہاں جی ہمیں دے گئے وہ ساری باتیں. اس لیے ان کو یہ اس کے ای میل پر اور جو ترکی کا صدر ہے اس کو بھی کہے اب دھمکی لگا. ہاں جی دھمکی لگا. حضور نے جبریل نے کہا تھا نا حضور آپ غلاموں کو گئے چلے ہم بنو قریظہ کو ایسے نچوڑ دیں گے جیسے انڈا جو ہے وہ پتھر پر توڑا جاتا ہے ویسے توڑ کے رکھ دیں گے. چلنا اس حالت دھمکی تم دو. کیوں جی؟ ہاں جی دھمکی تم دو. اور اگر باجوہ صاحب تک میری سپیکر کی آواز پہنچ سکتی ہے کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں وہاں آواز پہنچانے کے لیے لمبا سپیکر چاہیے. میرے پاس شاید وہ سپیکر نہیں ہے. ہاں جی کمر باجوے تک جڑی یہ میری گل پہنچ سکے کیونکہ شاید وہ اونچی اڑانوں میں ہے. ہاں لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہاں شاید تو آپ بڑے چونکہ بڑی فوج کے آپ سپہ سالار ہیں اور آپ جو ہے وہ آپ کے پاس بڑی اس وقت طاقت ہے. مولوی خادم تو ویل چیئر پر ہے شاید میری آپ آواز نہ سن سکیں. اگر آپ کے پاس سننے والے کان ہیں تو سنو. جب 581 ہجری میں شام سے مصر کی طرف قافلہ جا رہا تھا تو برنس صلیبی فوج کا جرنیل وہ اس قافلے پر ہمراہ آور ہوتا ہے. مسلمان بڑبڑا جاتے ہیں نہتے ہیں. وہ کہنے لگے اینا محمدکم ادعوہ ینصرکم. جب وہ قافلے والے بڑبڑا اٹھے قتل ہو رہے تھے تو وہ کہنے لگا بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے. کہاں ہے تمہارے نبی؟ 581 ہجری میں اس نے یہ بات کی. باجوہ صاحب جس منصب پر آپ ہیں اس کا تقاضا یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کان اگر آپ کے کان تک میری یہ بات پہنچ جائے تو پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے پیش ہونے کے لیے آج عالم کفر کو دھمکی لگا. یہ تو حضور کے پوری دنیا میں بکواس کرنا چاہتا ہے نا. سارے خنازیر کو جمع کر کے حضور کے خاکے بنوانا چاہتا ہے. خود خنزیر اور خنازیر کو جمع کر کے حضور کے خاکے بنوانا چاہتا ہے. اس نے تو اتنا ہی کہا تھا اینا محمدکم کہاں ہے تمہارے نبی؟ ادعو بلاؤ اپنے نبی کو ینصرکم وہ نبی تمہاری مدد کرے. بس اتنا جملہ تھا تو صلاح الدین ایوبی اپنے آپ سے باہر ہو گیا. بات تو ہو گئی ختم ہو گئی. 2 سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں. باجوہ صاحب جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ یہ جگہ ہے. یہ جگہ ہے کہ 2 سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں. جب نیند آتی تو دیوار سے ٹیک لگا کے سو جاتا. ٹانگیں لمبی کر کے نہیں لیٹا. 2 سال ایویں اقبال نہیں کیا کہ جناب گنج ہائے ہر دو عالم را کلی تیغ ایوبیو نگاہ باز. وہ جڑی تیغ دی گل کی تھی نا اقبال نے وہ تلوار دی وہ تلوار دا ذکر اگے آ رہا. اقبال کہندا دوویں جہاناں دے خزانے دیاں چابیاں مسلماناں دے ہتھ وچ آ سکدیاں. با یزید بستامی والی نگاہ ہوے تے صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوے. گنج ہائے ہر دو عالم را کلی تیغ ایوبیو نگاہ کیوں جی. اور اے میں نو جملہ صلاح الدین ایوبی دا پھر پڑھ کے پھر میں نو یاد آندا جدو میں حاضری دیتی نا صلاح الدین ایوبی دی قبر ہوتے تے میں جدو باہر نکلن لگیا میں اینج ویکھیا تے وہ سامنے دروازے ہوتے لکھیا سی لا تحسبوا ومات شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو کہ یہاں حاضری دینے والے یہ مت سمجھنا کہ صلاح الدین ایوبی جس دن مرا وہ اکیلا مرا. جس دن صلاح الدین ایوبی مرا ساری امت اس دن مر گئی. وہاں لکھا ہوا تھا صلاح الدین ایوبی کے قبر کے دروازے پر یہ بات لکھی. 2 سال کے بعد برنس قابو آ گیا. کیوں جی صاحب کا باقی جتنے جرنیل تھے ان کو خیموں میں بٹھا دیا. صلاح الدین ایوبی نے کہا جاؤ معافی جاؤ معافی جاؤ معافی جاؤ معافی جاؤ. جب برنس آیا تو صلاح قام الیہ بالسیف این تلوار لے کے صلاح الدین ایوبی دے سر تے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا تو کیا سی کہ انا محمدکم ادعو ینصرکم. تو نے کہا تھا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتہ. فرما ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے.